گناہ کرنے کے بعد احساس دیکھ رہے ہیں. لڑکی گئی, بچے کو جنم دیا, بچے کو لے کر کے آئی نبی کے پاس. نبی نے بچے کو دیکھا, آپ کی نظریں جب اس کے اوپر پڑی تو آپ کو رحم آیا. کہا عورت ابھی بھی میں تمہیں سزا دینے کے لیے اعلان نہیں کروں گا, کیونکہ اگر میں نے ابھی تمہیں سزا دینے کا حکم دے دیا, آئے عورت اس بچے کو دودھ کون پلائے گی, کون پلائے, یہ بچہ تو ایسے ہی مر جائے گا. اس وجہ سے جاؤ خاتون, اس بچے کو دوبارہ تم دودھ پلانا, کھلانا, پلانا. جب یہ بچہ کھانے پینے کے لائق ہو جائے, جب یہ بچہ کھانے لگے, تب تم دوبارہ میرے پاس آنا. وہ عورت گئی, اس بچے کو لے کر کے اب بچے کو دودھ پلایا, یہاں تک کہ بچہ کھانے پینے کے لائق ہو گیا. اس بچے کو لے کر کے نبی کے پاس آئی, اور آنے کے بعد مسلم کے الفاظ اللہ کے نبی سے کہتی ہے, او اللہ کے نبی اب تو بچہ لے لیجئے. یہ بچہ دیکھیے ہاتھ میں روٹی بھی پکڑا ہے, یہ کھانا بھی کھا رہا ہے, یہ پانی بھی پی رہا ہے. اے اللہ کے نبی اب مجھے برداشت نہیں ہو رہا ہے, اگر میں انتقال کر گئی تو کل قیامت کے دن میں اپنے رب کو کون سا میں چہرہ دکھاؤں گی. اس جرم میں اگر اسی حالت میں اللہ کے پاس میں پہنچی تو اللہ کے سامنے کون سا میں چہرہ لے کر کے جاؤں گی. او گمانی کی لڑکیوں اور پاکور کی لڑکیوں, زنا کرنے والیوں, عشق میں ڈوبنے والیوں, لڑکوں پہ مرنے اور میٹنے والیوں, اور اپنے شوہروں کو, اپنے شوہروں کی امانت میں خیانت کرنے والیوں, فیس بک اور یوٹیوب, فیس بک اور ٹویٹر اور انسٹاگرام پہ اپنی ویڈیو وائرل کرنے والی ہو. کبھی کبھی ان حالات اور ان مناظر اور ان واقعات کے اوپر بھی نظر دوڑا لیا کرو. نبی اکرم کے پاس یہ عورت آ کر کے کہہ رہی ہے, اللہ کے نبی اب تو مجھے سزا دے دے. حالانکہ اس لڑکی کو معلوم تھا کہ اللہ کے نبی جو مجھے سزا دینے والے ہیں وہ سزا اتنا دردناک ہے, اتنا خطرناک ہے کہ زمین کے اوپر گاڑ دیا جائے گا اور چاروں طرف سے پتھر برسائے جائیں گے, چاروں طرف سے لوگ پتھر ماریں گے اور اتنا ماریں گے کہ میں لہو لہان ہو جاؤں گی, میں مر جاؤں گی, مجھے مار دیا جائے گا. یہ ساری تکلیفیں برداشت کرنے کے لیے تیار. ان عذاب الدنیا احون من عذاب الاخرہ, اسے معلوم تھا کہ دنیا کا عذاب آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. نبی سے ریکویسٹ کر رہی ہے, اے اللہ کے نبی اب تو مجھے سزا دے دو, میں نے زنا کر لیا تھا, میں نے غلطی کر لیا تھا, اے نبی اب تو سزا دے لو. پتہ نہیں میں اگر میں مر گئی تو اللہ کے نبی کیا اللہ کے سامنے کون سا میں چہرہ لے کر کے جاؤں گی. اب اللہ کے نبی نے بچے کو لیا, ایک انصاری کو دیا, اور اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کوئی یتیم بچوں کی کفالت کرتا ہو تو آنا وکافل الیتیم کہاتین فی الجنہ, کل قیامت کے دن میرے ساتھ جنت میں وہ آدمی ہوگا جو یتیموں کی کفالت کرنے والا ہوگا, جو غریبوں کی کفالت کرنے والا ہوگا, یتیموں اور غریبوں کی پرورش کرنے والا. نبی کہتے ہیں میرے ساتھ کل قیامت کے دن رہے گا, میرے بھائیوں جنت میں رہے گا. یہ نبی اکرم فرما رہے ہیں, اور آپ نے حکم دیا صحابیوں جاؤ زمین کے اندر گڈھا کرو اور اس عورت کو زمین کے اندر گاڑ دو, اور چاروں طرف سے پتھروں سے مار مار کر کے اس کو ختم کر دو, اس کو رجم کر دو, اس کو ختم کر دو, اس کو مار کر کے ختم کر دو. اس عورت کو اس گڈھے کے اندر ڈالا گیا, چاروں طرف سے پتھروں کی بار, پتھروں سے لوگ مارنے لگے, اور اتنا مارا. حضرت خالد بن ولید کہتے ہیں جب میں نے پتھر مارا اور اتنا زور سے اس عورت کے سر کے اوپر مارا کہ اس کے سر سے خون کا چھینٹا نکلا, اور اتنا تیزی کے ساتھ نکلا کہ وہ چھینٹا میرے کپڑے میں آ کر کے پڑ گیا. میری نظر جب اس کے اوپر پڑی تو میرے زبان سے کچھ جملے ایسے نکل گئے کہ اللہ کے نبی کو برداشت نہ ہو سکا. دیکھو چی 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 ایسا اس نے کہا, کس نے؟ خالد بن ولید نے. نبی اکرم نے کہا خالد اپنی زبان کے اوپر لگام دے, اپنی زبان کے اوپر کنٹرول کر. اے خالد تمہیں معلوم نہیں ہے اس عورت نے جو توبہ کی ہے, اس عورت نے ایسی توبہ کی ہے لقد تاب توبہ لو قسمت بین 70 من اہل المدینہ. اگر مدینہ کے 70 گنہگاروں میں, 70 پاپیوں میں, 70 مجرمین میں اگر اس کی توبہ کو ڈیویڈ کر دیا جائے, اگر اس کی توبہ کو بانٹ دیا جائے تو 70 بڑے بڑے
बड़े मुजरिमीन के जुर्म को भी अल्लाह माफ कर दे, बड़े बड़े गुनहगारों के गुनाह माफ कर दे। इसने ऐसी तौबा की, ऐ खालिद तुम इसके ऊपर ऐसी ज़बानें न कसो, इसको तुम बुरा भला न कहो। इस औरत ने तो जुर्म जरूर किया था, लेकिन तौबा इस अंदाज से की कि अल्लाह इतना राजी हुआ, इतना राजी हुआ कि इसके तौबे को अगर 70 गुनहगारों में तकसीम कर दिया जाए, 70 गुनहगारों में 70 पापियों में बांट दिया जाए, तो 70 पापियों के पाप धुल जाएंगे। ये औरत थी, अगर पहले जमाने में अगर कोई गलत काम हो भी जाता था तो औरतें इस अंदाज से तौबा किया करती थी। और आज गलत काम करने के बाद शेरनी बन करके घूम के मैं तो हाजी बन गई हूँ। गलत काम करने के बाद भी पर्दा ओढ़ करके, हिजाब ओढ़ करके ऐसा लगता है ये फरिश्ता की बहन है, बाद में पता चलता है ये शैतान की अम्मा है। देखा है आपने? जब उसकी हरकतें पता चलेगी तो लगेगा इतनी बड़ी डाइन, इतनी बड़ी चुड़ैल, इतनी बड़ी शैतान की अम्मा, इतना कुछ अंदर अंदर, इतना कुछ। और लगती थी कि शैतान, लगती थी कि फरिश्ता की बहन बनकर के निकल रही रास्तों के अंदर। आज इन लड़कियों को देखो जो अपने कपड़ों को बहुत ही ज्यादा टाइट करके पहनती हो, बहुत चुस्त करके पहनती हो, बहुत ज्यादा सेक्सी ड्रेस पहनती हो। मेरी बहनों सुनो, नबी अकरम ने ऐसी लड़कियों के बारे में कभी कहा था, निसाउन कासियात नारियात माइलात मुमीलात। ऐसी लड़कियों के बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया था। और अल्लाह के नबी वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, मेरे नबी कुछ ना अपने से नहीं बोला करते थे, वही बोला करते तो जो अल्लाह बुलवाता था। नबी कह रहे इस उम्मत के अंदर कुछ औरतें ऐसी आएंगी, निसाउन कासियातुन आरियातुन माइलातुन मुमीलात। आरियातुन, निसाउन कासियातुन आरियात, कपड़ा तो पहनेंगी लेकिन नंगी नजर आएंगी। लड़कियां ऐसी आएंगी इस उम्मत में जो कपड़ा पहनेंगी लेकिन नंगी नजर आएंगी। अब बताइए, दिल में हाथ रख करके बताइए, कितनी बाजार में ऐसी लड़कियां चलती हैं, कपड़ा तो पहनी हुई है लेकिन नंगी नजर आ रही है। जो चीज दिखना नहीं चाहिए वो खुल्लम खुल्ला दिख भी रहा है। ये कौन सा कपड़ा पहन रही है? और ये कौन औरतें हैं? ये ऐसा कपड़ा क्यों पहनती है भाई? मालूम है, माइलातुन, वो खुद चाहती है कि मैं किसी की तरफ फिदा हो जाऊं, माइल हो जाऊं, किसी को मैं खुद अपना नंबर दे दूं, किसी से चैटिंग करूं, किसी से बातें करो। मुमीलातुन, वो किसी को माइल करने के लिए काम करती है कि कोई मुझे देख करके मेरे तरफ फिदा हो जाए, मेरे बालों में और मेरी जिस्म के इन कपड़ों को देख करके मुझसे मिले, मुझसे बातें करे। आपने फरमाया ये उम्मत मुहम्मदिया की वो लड़कियां हैं, ये मेरी उम्मत की वो लड़कियां हैं। ला यदखुलल जन्ना, ऐसी लड़कियां जरूर हिजाब में तो होंगी, निकाब में तो होंगी, बुर्के में तो होंगी। नाम तो बड़ा प्यारा प्यारा होगा, रुकैया होगा, सुमैया होगा, फातिमा, कुलसुम होगा, बहुत अच्छे अच्छे नाम वालियां होंगी, लेकिन ला यदखुलल जन्ना, ऐसी लड़कियां जन्नत में नहीं जाएंगी। वला यजिदन रिहा, जन्नत में जाने की दूर की बात है, जन्नत के खुशबू तक भी नहीं पाएगी, जन्नत की खुशबू तक भी नहीं पाएगी। यहां तक अल्लाह के नबी ने कभी फरमाया था कि जन्नत की खुशबू इतने दूर तक जाती है, इतने दूर तक जाती है कि अगर कोई घोड़सवार अगर तेजी के साथ चलता रहे, सफर करता रहे और 40 साल तक वो चलता रहे तो 40 साल तक वो जन्नत की खुशबू पहुंचती है। यानी जन्नत की खुशबू भी ऐसी लड़कियों को नहीं मिलेगी जो सेक्सी ड्रेस पहनती हो, जो पतला ड्रेस पहन करके रास्तों में चलती हो, लड़कों के ईमान को खराब करने के लिए चल रही हो, और लड़कों और मोमिनों की ईमान को खराब करने के लिए चलती हो, हाजियों की ईमान को बर्बाद करने के लिए चल रही हो, मौलवियों की ईमान को बर्बाद करने के लिए चल रही हो। ऐसी लड़कियां जन्नत में नहीं जाएंगी, जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएंगी। और इससे बढ़कर के और क्या कह दूं? गौर कीजिए, इतना कुछ सुनने के बाद भी उठाइए आप मोबाइल। अजीब हाल है मेरे भाई। आज
سماج کے اندر لوگوں کے اندر اللہ کا ڈر ہی نہیں ہے. ڈر ہو تو وہ غامدیہ قبیلے کی عورت نے جو کارنامہ انجام دیا توبہ کرے گی اور دوبارہ یہ حرکتیں نہیں کرے گی. ڈر ہو تو ہمارے فاروق کے دور میں اس لڑکی نے ماں کو جو جواب دیا تھا وہی جواب آج بھی لڑکیاں لڑکوں کو دے. کون سا جواب؟ جب عمر فاروق نے رات کی تاریکی میں آپ نے گشت کیا اور ایک چوراہے پہ بیٹھ گئے تھوڑا آرام کرنے کے لیے، تھوڑا سستانے کے لیے، ضرور آرام کر لوں اس کے بعد میں دوسری طرف نکل جاؤں گا. عمر فاروق بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے کانوں کے اندر ایک آواز آتی ہے، او میری بیٹی اٹھو اور دودھ کے اندر پانی ملا دو، کیونکہ دودھ کے اندر پانی ملاؤ گے تو ہمیں زیادہ فائدہ ملیں گے، ہمیں زیادہ دینار و درہم ملیں گے. بیٹی اٹھتی اور بیٹی کہتی ہے، او میری ماں آپ کہہ رہی ہیں کہ دودھ کے اندر پانی ملا دو. اے میری ماں آپ نے کیا نہیں سنا کہ عمر فاروق نے اعلان کیا ہے اگر کوئی دودھ کے اندر پانی ملائے تو اس کو اتنے اتنے کوڑے برسائے جائیں گے. ماں کہتی ہے، او میری بیٹی یہ تو میں نے سنا ہے، عمر فاروق نے تو کل ہی اعلان کروایا ہے. اے میری بیٹی میں نے یہ تو سنا ضرور ہے لیکن میری بیٹی رات کی تاریکی میں عمر نہیں ہے، رات کی تاریکی میں عمر کے لشکر نہیں ہے، رات کی تاریکی میں عمر کے سپاہی نہیں ہے، بند کمرے میں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. اس وقت جو اس جوان لڑکی 17-18 سال کی لڑکی نے جو جواب دیا تھا، او گمانی اور پاکور کی لڑکی ہو، تم بھی اپنے دلوں کے اندر اگر یہ چیز پیدا کر لو اور یہ ڈر پیدا کر لو تو مولانا ابوالکلام کو اتنی تقریر کرنے کی ضرورت نہ پڑے، مولانا جرجیز کو اتنی تقریر کرنے کی ضرورت نہ پڑے. اس لڑکی نے جو جواب دیا تھا وہ یہی جواب دیا تھا، او میری ماں کیا ہوا عمر فاروق نہیں دیکھ رہے، کیا ہوا عمر فاروق کے لشکر نہیں دیکھ رہے، عمر فاروق کے سپاہی نہیں دیکھ رہے، او میری ماں عمر فاروق کا رب تو ہمیں دیکھ رہا ہے، عمر فاروق کا پروردگار تو ہمیں دیکھ رہا ہے جو عرش کے اوپر ہوتے ہوئے فرش کی ساری چیزوں کو ریکارڈ کر رہا ہے. ایسی سماج کے اندر لڑکیاں ہیں؟ بتاؤ آپ میرے بھائیوں، ہمارے سماج کے اندر ایسی لڑکیاں پیدا ہو تب سماج کے اندر سے گندگیاں ختم ہو. آج تو ایک سہیلی دوسرے سہیلی کی سپورٹ کرتی ہے، ایک سہیلی دوسرے سہیلی کی، میں تیرے لیے سیٹنگ کرتا ہوں تو میرے لیے سیٹنگ کر. آپ نے نہیں دیکھا نہیں سنا؟ یہ ڈر سماج کے اندر کہاں سے آئے جب خود ہی گڈھا کھودو گے؟ میرے بھائیوں ہمیں تو اپنوں نے لوٹا، غیروں میں کہاں دم تھا. آج غیروں کے تعلق سے بولنے کی باتیں چھوڑو، آج سماج کے اندر یہ گندگیاں جو آئی ہے اپنے سے پیدا ہوئی، یہ سب گندگیاں ہمارے سماج کی لڑکیوں اور لڑکوں نے یہ گندگیاں پیدا کی ہے. قرآن آج بھی وہی ہے، محمد الرسول اللہ کا فرمان بھی آج وہی ہے، مسجدیں بھی وہی ہے کہ قرآن کی ایک آیت سن کر کے بڑے بڑے ڈاکو توبہ کر لیا کرتے تھے، بڑے بڑے ڈاکو.